السلام علیکم۔ ڈسکا کے واقعات کے بعد آج جب لائرز نے اپنا احتجاج شروع کیا تو پنجاب اسمبلی کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہاں پہ جو بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے تھے، وہاں پہ شامیانے تھے ان کو آگ لگا دی، لاتے ماتے ماری، مونسے مارے، وہ تمام چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ ہماری وکلا برادری نے کی۔ ڈسکا میں کوئی اچھا نہیں ہوا، جو بھی ہوا تھا جاننے کے ان لوگوں کی پولیس والے کو سزا ملنی چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، لیکن کیا پڑھے لکھے لوگوں کا احتجاج کا طریقہ کار یہی ہے؟ کیا اپنی پبلک پراپرٹی کسی نواز شریف یا شہباز شریف کی نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی ہے، ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنتی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ تباہی پھیری گئی کیا وہ طریقہ کار درست تھا؟ یہ دونوں سوالات ہیں جن کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا، گزشتہ رات کراچی میں آپریشن ہوا جس میں 7 ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے جو مارے گئے، ایک بارود سے بڑی گاڑی تیار کر رہے تھے کسی سیکیورٹی کے ادارے کو اڑانے کے لیے۔ لیکن ابھی بھی جس وقت یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں تو دوبارہ ایک بلاسٹ کی خبر آ رہی ہے۔ کراچی سچویشن اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سلیم ضیاء صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چند صاحب پہلے آپ فرمائیے گا، آپ اس واقعے سے بھی آگاہ ہیں، کچھ ڈسکا میں جو کچھ ہوا اس کو کیسے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں؟ پولیس کا تشدد، ہمارا رویہ، اس کے بعد یہ کیا چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں ندیم بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بالکل عدم برداشت کی طرف ہم چلے گئے، ٹالرنس لیول بالکل 0 پہ چلا گیا، اور ہماری پولیس جو ہے وہ بھی سوسائٹی کی عکاسی کرے گی، اور پولیس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ کسی مجسٹریٹ کا، نہ کسی سول جج کا، نہ کسی ایڈیشنل سیشن یا سیشن جوڈیشری کا بھی کوئی چیک نہیں ہے۔ پولیس بالکل شدر بیمار ہے، اور ہمارے ججز بھی جو ہے نا، ہم لوکل لیول پہ جو دیکھتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے انسپیکٹر یا ایسا تفتیشی افسر کا یا ڈی ایس پی کے، جس سینئر افسر کے پاس جائے نا وہ رپورٹ اسی سے مانگتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے عوام کے اندر، اور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ہمارا اس وقت سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے گورننس کے حساب سے، میڈیا رپورٹس کے حوالے سے یا سرویز کے لحاظ سے، پنجاب میں پولیس گردی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن رپورٹنگ کم ہوتی ہے، میڈیا رپورٹ کم کرتا ہے، لوکل لیول پہ رپورٹر بھی بیچارے ڈرتے ہیں۔ بعض ایس پیز تو ایسے ہیں جنہوں نے میڈیا کے اوپر پرچے دیے ہوتے ہیں اور ان کو خارج بھی نہیں کرتے، ان کا فیصلہ بھی نہیں کرتے، تاکہ جب تک میری پوسٹنگ رہے میڈیا میرے کنٹرول میں رہے، لوکل میڈیا۔ تو یہ بدماشی ہے، یہ بدماشی ہے، لیکن لیکن اس واقعہ کے 2 رخ ہیں، اس طرح کے واقعات کے 2 رخ ہیں۔ ایک تو ہے پولیس کی بدماشی ہے، کوئی بھی قتل کرے وہ ظلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایسی نوبت کیوں آئی؟ اس میں یقیناً وکلاء کا قصور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور وکلاء زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ ان کا میں سمجھتا ہوں قانون کی تشریح وہ کرتے ہیں، قانون سکھاتے وہ ہیں، قانون ہر حوالے سے اسسٹ کرتے ہیں، قانون بتاتے ہر وقت، قانون کی زبان بولتے ہیں، ان کو قانون پہ عمل درآمد بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ طریقہ کار ان کا درست نہیں تھا، طریقہ کار بالکل پہلے تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، لیکن بعد والے تو دیکھ کے افسوس ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ڈسکا والا واقعہ، آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ میں چند صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا برداشت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ چیزیں جو ہیں پاس کی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ مالٹون میں جو کچھ ہوا اور اس کا کچھ نہیں بنا، سارے کے سارے بالکل ویسے پڑے ہیں۔ فیصل آباد میں ہوا، کچھ نہیں بنا، تو اس طرح پولیس کو انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے واقعات جو پیش آئے ہیں یہ بڑے افسوسناک واقع ہے کہ ایک وکیل بڑے معتبر وکیل ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تھے۔ تو چودھری صاحب، آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا، 2 سال پہلے محرم کا 9 یا 10 محرم کو پنڈی میں واقعات ہوئے۔ تمام واقعات میں ایک ناکامی نظر آتی ہے، وہ ہے کہ آپ کو پولیس کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ کہیں تو پولیس بندوں کو گولی مار دیتی ہے، کہیں وہ واقعات ہیں کہ لاہور میں چرچ میں سوسائڈ بلاسٹ ہوا تو انہوں نے 2 انوسنٹ جلا دیے پولیس کے ہاتھوں سے چھین کے۔ فیض آباد والا واقعہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، محرم والا واقعہ پنڈی والا، اس میں آپ کو یہ بھول ہی گیا کہ ایک جگہ پہ مسجد ہے، وہاں سے امام باغ گیا، تو مینجمنٹ نظر نہیں آتی کہیں پہ بھی، چاہے پولیس کا ہو چاہے دوسرا آدمی ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہے کہنا، میرے اوپر کسی ہاتھ نہیں اٹھانا، میرا کچھ نہیں بنے گا، میں بالکل بڑی ذمہ ہوں ہر کام سے، تو وہ تو اس طرح جرکات کرے گا۔ آپ ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار حکمران ہے اور کون ذمہ دار ہے؟ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ماڈل ٹاؤن میں تو 3 انکوائریاں انہوں نے بٹھا دیں۔ پہلی انکوائری نے وہ جسٹس باقر والی نے کچھ لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا تھا، انہوں نے دوسری انکوائری بٹھائی، تیسری بٹھائی، اب سارا کچھ صاف ہو گیا، اب سارے صحیح ہیں، کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ تو کیا کس نے
قادری صاحب نے آگے خود تک گولی ماری تھی. وہاں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا, حاملہ عورت کو مارا گیا. چودھری صاحب رفتار کچھ زیادہ بڑھ نہیں گئی ان واقعات کی؟ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ انارکی کی طرف لے جائے گا ہمیں. اب تو لوگ سڑکوں کے اوپر آگ لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کوئی اے سی کے گھر پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی ڈی سی کے گھر پہ حملہ کر رہا ہے. یہ تو طریقہ کار بالکل تباہی والا راستہ ہے یہ. بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکمران اپنی کام میں بزی ہیں. حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ حل یہی ہے کہ ان کو جانا پڑے گا. کنہیں جانا پڑے گا؟ جو یہ حرکات کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں. حرکت تو پولیس والے نے کی ہے نا جی, پولیس والے کو تو سزا ملے گی. پولیس والے کو سزا تو ملے گی چیز ہے, لیکن اصل سزا تو ملنی چاہیے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عہدے پہ بٹھا رکھا ہے, انصاف کرو لوگوں کے ساتھ, وہ اگر اس طرح کی بے انصافی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کون اس کا پریشان حال ہوگا. آپ کا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے, جو بھی حکمران ہے. تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی پکڑ میں آئیں گے, ایک نہ ایک کی پکڑ میں آئیں گے. لیکن لوگوں کا خون جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. بہت شکریہ چودھری شجاعت صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. سلیم ضیاء صاحب سے بھی اس کا رد عمل لوں گا. یہ بہت سنگین نوعیت کے واقعات ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ذمہ داروں کا تعین اور ان کو سزا دینا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میرا خیال جو کل کا ڈسکا کا واقعہ ہے اس پر بات ہو جائے, کیونکہ اسی پر آج ہم نے شروع کی ہے. اس پر تو جتنا افسوس کیا جائے کم ہے, جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. اور ظاہر ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ وہاں کے بار کے صدر بھی تھے اور ساتھ ایک دوسرے وکیل بھی ساتھ تھے اور ایک رائے گیر بھی تھا, اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور وہ جلدی صحتیاب ہو جائیں. لیکن جیسے بہت اچھی بات رکھی ندیم افضل چنگ صاحب نے کہ اس کے دو رخ ہیں, اور دوسرا رخ آج آپ نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی جو آج پنجاب اسمبلی کے باہر ہوا. مجھے تو آپ یقین کریں, کیونکہ میں بھی ایک قانون کا طالب علم ہوں, تو مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا تھا. بلکہ آپ مجھے کہنے دیں کہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ شاید وہ وکلا تھے ہی نہیں. وہ شاید وکلا کے ڈریس ضرور انہوں نے پہنے ہوئے تھے, وکلا کا کالا کوٹ اور سفید پینٹ اور ٹائی ضرور پہنی ہوئی تھی, لیکن جو ان کی حرکات اور سکنات تھیں, جس طرح انہوں نے تشدد کیا ہے, جس طرح وہاں ٹینٹوں کو آگ لگائی ہے, جس طرح وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے, احتجاج ٹھیک ہے بالکل پورے پاکستان میں ہوا ہے. جب سے جسٹس افتخار چودھری کی وہ بحالی کی تحریک چلی تھی نا, اس کے بعد یہ ایک وکلا گردی نئی ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے, اور اس کا اظہار سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے. وہ پڑھا لکھا طبقہ جس سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گا, باقیوں کی رہنمائی کرے گا, وہ وائلنس میں انوالو ہو جاتا ہے. اچھا سر, میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں جنرلائز بھی نہیں کرنا چاہ رہا. دیکھیں احتجاج پورے پاکستان میں ہوا ہے, ظاہر ایک ایسی چیز تھی جو ہر آدمی نے احتجاج کرنا تھا, لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا, اور وہ ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مٹھی بھر لوگ تھے, تو وہاں پر ہماری جو وکلا برادری کے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا ان کو کنٹرول کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ پوری وکلا برادری بدنام ہوئی. آج سب جتنے بھی لوگ ہیں پوری وکلا برادری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کا الزام ٹھہرا. ڈسکا میں اسی کے گھر کے اوپر جا کے ڈسکا میں بھی اسی طرح ہوا. جی جی, ڈسکا میں بھی اسی طرح ہوا. پبلک پراپرٹی کو جو توڑتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, پولیس نے زیادتی کی ہے, زیادتی ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, میں خود کنڈیم کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں اب ہم وکلا سے ایک خاص رویے کی امید رکھتے ہیں کہ وہ وکیل ہیں, قانون کے پاسداری ان کا کام ہے, وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, ججز کے آگے پیش ہوتے ہیں, کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں. ان کی طرف سے جب ہم اس طرح کے معاملات دیکھیں تو پھر دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یا تو یہ بالکل آپ سے باہر ہو چکے ہیں, یا وہ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ وکیل نہیں تھے. چند صاحب آپ فرمائیے گا پولیس کا کیا کیا جائے؟ پولیس کے جو تسلسل ہے واقعات کا وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں پولیس وائلنس ایک دفعہ نہیں ہو رہی, بار بار ہو رہی. دیکھیں پولیس میں میرٹ لانا پڑے گا, پولیس کو بالکل پولیٹیسائزنگ ہے. جتنی پنجاب میں بھرتی ہوئی ہے 85 سے لے کے دیکھ لیں کون حکمران تھا, کس کے یہ بھرتی کیے ہوئے لوگ تھے. نہیں, ایس آئی کی پوسٹیں بانٹی جاتی تھی. یہ سارے میں کہتا ہوں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں میاں صاحب نے 85, 88, 90,
7 میں لیکن 30 سال میں ابھی جو پولیس اور ابھی ٹاپ ٹیئر ہے سارے انہی کا بھرتی میں کیا نام نہیں لوں گا، یہ جو ایس ایچ او تھا یہ بھی مسلم لیگ کا بھرتی کیا ہوا تھا. اچھا یہ بھی چیک کریں. اور ابھی اس کا بائی ٹکٹ ہولڈر تھا چودھری پرویز لائی صاحب کے مقابلے میں نون لیگ کا. نون لیگ کا بہت بڑا کمانڈو ہے اس وقت. واقعتاً ہاں یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. یہ چودھری صاحب سے بے شک دوبارہ کال کر کے پوچھ لیں. یہ متا فیملی ہے ایک بڑی ٹھیک ٹھاک، اور کبھی چودھری صاحب کے بڑے خاص ہوتے تھے اور آج کل ادھر ہے. پہلے پرویز لائی صاحب کے خاص تھے، آج کل شہباز شریف صاحب کے جس کے بندے بھرتی ہو جائیں وہ حکومت کے ساتھ پھر ہوتے ہیں، وہ کسی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ٹھہرتے. لیکن ہم نے تو دیکھا نا یہ منڈی باؤدین کو سیدھا کرنے کے لیے یہ لوگ لگائے گئے تھے. یہ ہو گئے اعجاز بڑھائے، یہ 4-5 آپ کے علاقے میں رہ کے ہیں ہمارے ایس ایچ او رہے ہیں، ہمارے تحصیل ناظم، ضلع ناظم. محبت رہی ہوگی آپ سے بھی؟ ہاں بڑی اچھی محبت ہے. یہ کرتے ہیں 4 ایکس پیپلز پارٹی کے ورکر انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں. کتنے؟ 3 ورکر اس سے پہلے بھی اس ایس ایچ او نے قتل کیے ہوئے ہیں. پرچے ورچے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب چیف منسٹر بنے ہیں، میاں صاحب کے دور کے بھرتی کی ہوئی یہ لوگ ہیں. اور میاں صاحب جب خود پچھلے دور میں ایک کسی ایس پی کو تمغہ دیتے تھے کہ تو نے تشدد نہیں کیا وکلاء تحریک میں وکیلوں کے اوپر، وہ جو اطہر وحید تھا، کیا نام تھا اس کا، اور ایک نیکوکارہ ایس پی تھا جس کو تشدد نہ کرنے پہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا. پھر جب آپ اس طرح کے رویے رکھیں گے، جب آپ خوب مواب کو لیڈ کر کے واپڈا کے دفاتر جلائیں گے، چیزیں جلائیں گے، آج وہ چیزیں کرنی پڑی ہیں نا. قومی اسمبلی میں لوگ کہتے تھے کہ ایسے وہ بیج نہ بوئے جو کل آپ کو کاٹنا پڑے. اس وقت آپ کی حکومت تھی نا، اس وقت جائز تھا. تو آپ حکومت نہیں، ریاست تو وہی ہے نا، ریاست کی چیزیں نا. یہ پولیس کسی حکومت کی، یہ گاڑی کسی حکومت کی تو نہیں چلی. یہ تو آپ کے اور میرے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے پیسہ. یہ کسی ایس پی کی ذاتی گاڑی نہیں ہے، نہ کسی کی ذاتی کو ملکیت کی آگ لگائے گی. وہ ایک ایکسیپشنل تھا کہ چیف منسٹر پبلک پراپرٹیز، وابڈا کے دفتر پبلک پراپرٹیز تھے جن کے اوپر اٹیک ہوا، اور چیف منسٹر پروٹیسٹ وغیرہ میں تو جب بجائے روکنے میں شامل ہو جائے تو کیا کریں؟ جب حکومتیں خود جلانے گرانے میں ہوں گی تو پھر ایسے حالات تو پیدا ہوں گے. اور اس کے اوپر آپ کس سے انکوائری آپ کروائیں گے ان واقعات کے اوپر؟ کون انکوائری کرے گا؟ سوالیہ نشان یہی ہے، مجھے یہ بتائیں کس سے انکوائری، کون انکوائری کرے گا؟ ماڈل ٹاؤن سوال ادھورا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اب حکمران خود بری ہو گئے ہیں، اب اس کی انکوائری اس طرح کون انکوائری کرے گا؟ اس سے سلیم زیاد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ماڈل ٹاؤن میں تو پھر ذمہ داروں کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. تیسری دفعہ انہوں نے رپورٹ بنا لی. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حامد خان صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. خان صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. ہم وہ تمام واقعات جو ڈسکا اور لاہور میں ہوئے ڈسکس کیے. وکلا کا رویہ بہت قابل اعتراض تھا. وہ واقعہ تو قابل مذمت ہے ہی، لیکن کیا رد عمل کا یہی طریقہ ہے کہ پنجاب اسمبلی پہ یلغار کر دیں یا کسی اے سی یا ایس پی یا ڈی سی کا گھر جلا دیں؟ دیکھیے، تشدد کے واقعات تو کسی طور پر بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہوتے، اور وکلا کا ہمیشہ سے موقف ہی رہا کہ ہم غیر تشدد میں بلیو کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے ہماری 2 سالہ تحریک رہی ہے، وہاں پر کبھی تشدد کے واقعات نہیں ہوئے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وکلا نے کوئی سوچی سمجھے اسکیم کے تحت کوئی کیا ہو. کوئی انڈیویجول ایکٹ ہو سکتے ہیں. ایک بات تو ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ان یوزول ہے. پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی بڑا ان یوزول ہے کہ کسی کو اس انداز سے گولیاں ماری جائیں جبکہ احتجاج سامنے ہو رہا ہے. یہ چاہے اس میں دونوں سائڈ سے کیا سٹوری ہیں، یہ تو ہر صورت پراپر انکوائری، اور خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں جوڈیشل انکوائری کی بات ہونا چاہیے. ویسے حامد صاحب یہ اتنا ان یوزول نہیں ہے. آپ کے پاس 1 سال پہلے ماڈل ٹاؤن میں 100 بندوں کو گولی اسی طریقے سے ماری گئی. جی وہ میں لیکن اس کا احتجاج یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اٹھیں اور جا کے اسی کا گھر چلا دیں اور اگلے دن پنجاب اسمبلی میں حملہ کر دیں. یہ تو طریقہ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے. اگر اس میں وکلا نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے اور عناصر بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور یہ تھوڑا سا آپ اپنی برادری کا خیال کر رہے ہیں. ویسے وکلا بحالی کی جو تحریک تھی، آپ لوگ اس کے روئے رواں تھے جسٹس افتخار کو بحالی کرانے میں. لیکن اس کے بعد سے یہ کالا کوٹ جو ہے نا، اس نے یہ سوچا کہ ہمارے میں بڑی جان آ گئی ہے، ہم نے تو ایک ڈکٹیٹر کو شکست دے دی ہے، تو آؤ پولیس والوں کی ایسی تیسی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. دیکھیے بات رون صاحب ایسے ٹوٹلی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے میں عناصر ہیں جو اس انداز سے اس سچویشن کو بعض غلط، لیکن جہاں تک اجتماعی سوچ کا تعلق ہے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے. آپ کے لیول پہ نہیں ہوگی سر، لیکن یہ پرابلم شروع ہو گئی ہے. نہیں، آپ کو اس پہ ایکٹ کرنا پڑے گا. وکلا کے جو لیڈرز ہیں نا، ان کو ایک رول ادا کرنا پڑے گا. ایک تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ہم پراپر لیڈرشپ دے سکے، اور اس سے یہ ہوا کہ ساری سچویشن کنٹرول میں رہی.
اب یہ بہرحال یہ ایک چیلنج ہے ہمارے نمائندگان کے سامنے کہ وہ اس صورتحال کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں اور ان کو کوشش کریں کہ ہمارا جو احتجاج ہے بالکل جاری رہے لیکن پرتشدد نہ ہو۔ سلیم ضیاء صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 تبدیلیاں آئی تھیں افتخار چودھری کی بحالی کے بعد، ایک وکلا کی فیس میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور ایک وکلا اتنے طاقتور ہو گئے تھے۔ دیکھیں 50-60 لاکھ روپیہ کبھی وکیلوں کی فیسیں آپ نے ایسی سنائی ہوں گی، اب روٹین ہو گئی ہے، کروڑ سے بھی کراس۔ ہاں، اور اب سڑکوں کے اوپر وکیلیں پکڑ کے کبھی جرنلسٹوں کی پٹائی لگا رہے ہو، کبھی پولیس والوں کو مار رہے ہو، یہ بھی آپ کو ابھی نظر آنا شروع ہوا افتخار چودھری کی بحالی کے بعد، پہلے نہیں تھا یہ؟ میرا خیال جی ہم جو بحالی تھی اس کی تو ہم تعریف کریں کم از کم، وہ تو بہت بڑا کام ہو گیا تھا، بہت تاریخی کام تھا۔ لاٹھی اٹھا لی وہ اس میں ہم بھی شامل تھے، اس میں آپ وہ وکیل اکیلے نہیں تھے، میں پوری تحریک میں سپریم کورٹ کے سامنے روزانہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، بے وقوف بننے والوں میں آپ بھی شامل تھے، ہم بھی شامل تھے۔ وہ اعتزاز صاحب نے اپنے نظمیں پڑھا کے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ تصحیح کریں، بے وقوف بننے والوں میں پیپلز پارٹی سب سے پہلے شامل تھی، اس کے بعد میڈیا شامل تھا، اور ابھی تاریخ نے ثابت کیا ہے نا بے وقوف ہم بنے۔ ویسے ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ وہ جو اعتزاز صاحب کہتے ہیں نا دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، کہ یہ جج ٹھیک ہو جائیں گے تو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد لگا یہ کہ ان کا اپنا گھر ٹھیک ہو گیا، باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہم نے جج بحال، عدلیہ بحال نہیں کی نا، ایک جج کو بحال کیا، عدلیہ بحال ہوتی تو پھر تو سب کے لیے کام ہے۔ اچھا سر، وہ بہت اچھی بات رکھ دی جنگ صاحب نے، مگر وہ آن سیریس نوٹ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں نہیں، ہم مذاق نہیں کر رہے، یہ سیریس تھا۔ نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں، وہ ہم نے بیچ میں اور بھی چیزیں کر لیتے ہیں نا، وہ میں نے اسی حوالے سے کہی ہے، اور آپ اتنا سیریس نہ ہو، بڑے ریلیکس ماحول میں بیٹھے سمجھا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، فیسیں میں بالکل بے شمار اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیس ویلیو بڑھ گئی ہے، بہت سارے وکلا کی وہ ٹھیک ہوں، اور میں خود وکیل ہوں اس لیے میں بہت محتاط ہوں وہ بات کہنے میں، لیکن اچھی بات ہے، چلیں ٹھیک ہے، پہلے اتنی نہیں تھی فیسیں اور اب بڑھ گئی ہیں، اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اس میں اگری کرتا ہوں کہ سب نہیں ہیں مٹھی بھر، لیکن وہ پھر پورے وکلا برادری کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کراچی میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، کئی جگہوں پر یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور لوگوں عام آدمی کو شکایت ہے، میڈیا کو شکایت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ تھوڑے سے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حاوی ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، اور پھر پوری برادری جو ہے وہ بدنام ہوتی ہے۔ اور جیسے آج کا جو واقعہ ہے سندھ پنجاب اسمبلی کے باہر، اس میں تو اس کو کون اس کی تعریف کرے گا، اس میں کسی پولیٹیکل آسما پارٹی کا جہانگیر صاحبہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ آسما بی بی السلام علیکم، آپ کا رد عمل کیا ہے وکلا کے پروٹیسٹ کے اوپر؟ دیکھیں پروٹیسٹ تو انہوں نے کرنی ہی تھی، اور پروٹیسٹ انہوں نے کی، میں نے ٹی وی نہیں دیکھا کیونکہ میں ذرا سرجری سے اٹھی ہوں کہ پروٹیسٹ کیا ہوئی اور کیا نہیں، مگر جب تک میں ہائی کورٹ میں تھی تب تک تو پروٹیسٹ پرامن تھی، اور غصہ وکلا کو بہت تھا، مگر بار بار جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ کہا تھا، اور باقی اس کا رسپانس بھی اچھا تھا کہ ہم جب نکلیں گے ہم بڑے پرامن طریقے سے نکلیں گے۔ اور تو پنجاب اسمبلی میں جا کے کیا ہوا جی کہ آپ نے وہاں پہ وہ ان کے دروازے توڑنے کی کوشش، شامیانوں کو آگ لگانے کی کوشش، وہاں توڑ پھوڑ، تو یہ طریقہ کار آپ کو بتایا کہ ہم تو بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی بھی چیز جو کہ پیسفل نہ ہو اس کے اوپر ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہے، اور نہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آسما بی بی بڑی اسٹرانگ پوزیشن آپ کو لینی پڑے گی، اگر ایس ایچ او ڈسکا جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تو ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اے سی کے گھر کو جلایا یا ایس پی کو گھر کو جلایا۔ آپ لوگ معذرت سے میں کہنا چاہتی ہوں، ہم نے ہمیشہ اسٹرانگ پوزیشن لی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ، مگر پیسفل کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی جا کے ٹائر جلائے گا اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی تو وہ بھی پیسفلی سمجھی جائے گی، مگر جنیوا جیسی جگہ میں کوئی ٹائر جلا دے گا تو وہ پیسفل نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ وہاں پہ عام پروٹیسٹ پہ بھی لوگ جو ہے نوٹس لے لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا یا نہیں بنایا ہوا؟ کس نے بنایا؟ آج تو ہمارے گھر گولی چلی ہے تو ہمیں آگ لگی ہے، مگر کیا کلات میں آپ ٹی وی والوں نے، آپ صحافیوں نے دکھایا کہ کلات میں جو لوگوں کو پکڑا ہے، ایف سی نے مارا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ یا جو روزمرہ کراچی میں ہو رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، آپ نے کبھی نوٹس لے کے کہا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو گولی لگی تھی۔ نہیں، آپ میں سمجھتی ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے صرف ماڈل ٹاؤن والا دکھایا،
چلے کچھ تو دکھایا. ماڈل ٹاؤن کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سی بات دکھائی. کل ہمارے اپنے ساتھیوں کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹائی کی سندھ پولیس نے. تو آپ نے اپنا تو دکھا دیا. ارے بتائیے, یہ نہیں بتائیے نا. روزانہ مجھے بتائیں کہ کون سے ٹی وی نے کلاس کی جو ہے جو آپریشن ہوا ہے وہاں پہ پورا بلوچستان جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ ریزنٹفل ہے. آپ نے کتنے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اوپر پروگرام کیے ہیں. فوکس سے ہٹ جاؤں گا میں. پچھلے سال پنجاب میں 250 سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں. کراچی میں کتنے انکاؤنٹرز میں لوگ مارے گئے. آپ نے کون سی انویسٹیگیشن کی ہے؟ آسما بی بی کس سے پوچھنا چاہیے؟ انویسٹیگیشن کی ہے کہ وہ کون آسما بی بی پوچھنا کس سے چاہیے؟ آسما بی بی کس سے پوچھنا چاہیے؟ میڈیا رپورٹ کرے گا, میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ عدلیہ کے پاس لوگ جاتے ہیں, روز ہم دیکھتے ہیں. آسما بی بی جو ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی ہے, ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی آپ اسے شفٹ نہیں کر سکتے. آپ کی سیکیورٹی کی, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, آپ کی پولیس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایگزیکٹو کی ڈومین کیا ہے حامد خان صاحب؟ جی بالکل ساری ذمہ داری میں حامد خان صاحب سے پوچھوں. کرنا چاہیے ایگزیکٹو کو ریزائن کرنا چاہیے. بالکل. تو وہ تو ماڈل ٹاؤن کے بعد کرنا چاہیے تھا, اسی پہ آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ 100 بندوں کو لاہور شہر کے اندر گولی لگی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ تو وہ ہونا چاہیے تھا. میری آپ بات سنیں کہ جہاں پہ ماڈل ٹاؤن کا ہوا ہے تو ہمارا تو تب بھی بیان یہی تھا. آپ ذرا کھول کے دیکھ. حامد صاحب سے پوچھ لیں. حامد خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہی کہوں گا کہ یہ جو بات تھی ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہے, اس واقعہ کو جس طرح دبایا گیا اور اب ایک جی آئی ٹی بنا کے اس کو بالکل ایک دوسری طرف لے جایا گیا ہے. حالانکہ یہ بات پبلکلی نون تھی کہ چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن میں مقرر کر رہا ہوں اگر اس کی رپورٹ میرے خلاف آ گئی تو میں ریزائن کر جاؤں گا. اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ رپورٹ ایک آئی ہے اور اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا اور اس کو اس کی جگہ ایک اپنی من مرضی کی ایک بنا دی ایک جے آئی ٹی اور اس سے اپنی مرضی کی رپورٹ لے لی. تو یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کل کا جو واقعہ میں اس کو کسی حد تک اس سے ریلیٹ کرتا ہوں. یعنی پولیس 15 مرڈرز کے بعد اس کو جو ہے کسی نے پکڑ نہیں کی اس خطرے میں, کیونکہ اس میں چند ایک سیاسی لوگوں کے بھی نام آ جاتے تھے. ایگزیکٹو کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے آپ بتائیں جب پولیس آفیسرز کو یہ پتا چلے گا کہ ہم سیدھی گولیاں مار کر بچ سکتے ہیں تو پھر کیوں ایک ایس ایچ او اٹھ کے یہ کام نہیں کرے گا. تو یہ بات ذمہ داری جو ہے الٹیمیٹلی بالکل صحیح یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایگزیکٹو کی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے اور اس قسم کے واقعات کا نوٹس دیکھیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اور چیز ہے, ظلم کرنا اور ظلم کو پروموٹ کرنا, ظلم کو پروٹیکٹ کرنا علیحدہ چیز ہے. اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں نا اس ملک میں, ہے ہی نہیں. اکاؤنٹیبلٹی یہاں تو عدلیہ کرے گی ایگزیکٹو کی, یا پھر عوام کریں گے, یا پھر اب میڈیا کر رہا ہے. تو کس طرح ہوگی اکاؤنٹیبلٹی؟ اکاؤنٹیبلٹی یہاں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ بھی شرم نہیں ہے ہمارے میں. چلو میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں. ہمارے حکمرانوں میں وہ بھی شرم نہیں ہے کہ ہم کسی کا, ہم حضرت عمر کی مثالیں تو دیتے ہیں, حبیب جالب کی نظمیں تو سناتے ہیں, لیکن ایسے واقعات پہ اب دیکھیں پچھلے دور میں ان کے ٹیکسلا تھانے میں نتاشا ریپ کیس ہوا تھا, آج تک اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ خواجہ شریف کا جو جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر توقیر کو پروموٹ کر کے باہر بھیجا گیا, اس کے بعد آپ کا ٹیچروں کے اوپر جو تشدد ہوا, کسی کوئی بولا؟ ٹیچروں کے اوپر کتنا بے ایمانہ پولیس نے کے ذریعے تشدد کروایا حکمرانوں نے تھا. کیونکہ حکمران کے دروازے کے سامنے نعرہ لگانا توبہ یا اللہ توبہ بہت بڑی توہین ہے. یہ تو اتنی بڑی توہین سمجھی جاتی ہے نا ہماری سوسائٹی میں. حق کوئی کدھر سے مانگے گا؟ ڈاکٹرز کے اوپر جو تشدد ہوا, کیا یہ ساری سوسائٹی چپ رہی, ہم چپ رہے, میڈیا 1-2 دن کے لیے چلتا ہے چند صاحب. لیکن کیا یہ بات کہنا کافی ہوگی کہ میڈیا نے سوال اٹھا لیا, عوام ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر لیں گے؟ اگر آپ 100 بندوں کو گولی ماریں تو قانون بھی تو حرکت میں آنا چاہیے. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوگی جب آپ عدلیہ کے ذریعے, جب آپ طاقتور لوگوں کے ذریعے, جب آپ خرید کر ہر دفعہ اقتدار میں آئیں گے. آپ 85 سے لے کے آج تک اس ملک میں کون سا فیئر الیکشن ہوا؟ پیسوں کے ذریعے آئی جی آئی بنی, کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ ہمارے الیکشن ریگڈ ہوئے, آج تاریخ نے ثابت کیا ہے. افتخار چودھری کی تحریک کو آئی ایس آئی نے سپانسر کیا, جنرل کیانی نے آنکھ ماری کہ ڈٹ جاؤ مشرف کے خلاف. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ آج کوئی بول رہا ہے اس کے لیے؟ یہ انٹرسٹنگ ہے. میں میرے خیال اس میں بریک لے لوں. کیا ہوتا ہے تاریخ میں بعض میں چیزیں آ جاتی ہیں. بھٹو کو آپ نے دن دیہڑے مار دیا, کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ بی بی کو آپ نے دن دیہڑے قتل کروا دیا, کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی. اور یہ حکمران انہی کے پروردہ ہیں, یہ بائی ڈیزائن آئے ہوئے ہیں. ایک طاقتور رولنگ کلاس ہے, ایک رولنگ کلاس ہے ندیم بھائی,
وہ کھائیں گے 5%. 27 دسمبر کو بی بی کی اسیسنیشن کے 3 ماہ بعد اگر ان کی جماعت کی حکمرانی آئے اور 5 سال وہ جماعت ان کی 1 انچ آگے نہ بڑھے، جس دن حکومت ختم ہو اس دن درخواست دے کہ ہم اس کیس میں حصہ دار بنتے ہیں، 5 سال حکومت ختم ہونے کے بعد، تو یہ بہت انفارچونیٹ. نہیں، جماعت نے کہا نہیں ہے کہ جماعت میں تو سپریم کورٹ گئی ہے. جماعت، آپ کی جماعت قصوروار ہے، 5 سال اس کے اوپر آپ پاؤں دبا کے بیٹھے. کیا مجھے آپ یہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، آپ کو پتہ نہیں ہے بی بی کو اور بھٹو کو اور میر مرتضیٰ کو کس نے قتل کروایا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ میر مرتضیٰ کی اسیسنیشن کی بھی سچائی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. بی بی کی حکومت، میری جان بول ہی کوئی نہیں سکتا، جو بولے گا وہ بھی مارا جائے گا. نہیں مارا جائے گا. ایک بریک لے لیں، بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سلیم ضیاء صاحب، ایگزیکٹو کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جان دل آئے آپ کی پولیس جائے اور گولیاں چلا دے، اور اگر ایگزیکٹو کے لوگ وہاں پہ ذمہ دار ہیں بھی تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں جے آئی ٹیز کے اندر سے کہ بچ بچا کے نکل جائیں. دیکھیں ندیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعات 2-3 بڑے ہوئے ہیں اور اس کو تو سب نے کنڈیم بھی کیا ہے، مگر اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی بٹھائی جائے، انکوائری بٹھائی جائے، کمیشن بٹھایا جائے، اور پھر جو سامنے چیز آئے اس پر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے. سر، جسٹس باقر کی انکوائری پنجاب حکومت نے خود بٹھائی تھی، رپورٹ پسند نہیں آئی، اس کے اوپر ایک اور رپورٹ بٹھا دی، اس کے اوپر ایک اور رپورٹ بٹھا دی، تیسری رپورٹ کارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب صاف ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں تو سب سر یہ لیٹسٹ تیسری والی رپورٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں روزانہ تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. آپ کو 2 سال پہلے محرم میں کیا ہوا تھا پنڈی میں یاد ہے؟ کسی کو پتہ چلا کہ اس میں ذمہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جن دنوں یہ تحریک انصاف والے دھرنا دے رہے تھے اس رات کیا ہوا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. پی ٹی وی اسٹیشن میں بھی کچھ لوگ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ لوگوں نے پرچے درج کیے ہوئے ہیں. وہ رات ساری جن لوگوں نے شیلنگ کی تھی، کچھ تو حساب بتائیے اس قوم کو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا کچھ کر آ کے کہیں کہ نہیں 5 سال بعد لوگوں اپنے ووٹوں سے حساب کریں گے. یہ طریقہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں عدلیہ کی بھی کمزوریاں ہیں، پروسیکیوشن کی بھی کمزوریاں ہیں، پولیس کی بھی کمزوریاں ہیں، ہماری سیاستدانوں کی بھی کمزوریاں. ساری یہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، سمجھے نا، کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقینی طور پر جو آپ بات فرما رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے، اور اس کی طرف ہمیں سب کو دھیان دینا چاہیے، خواہ وہ کراچی میں ہو رہے ہوں، خواہ وہ لاہور میں ہو رہے ہوں. کراچی میں نقاب پوشوں نے کیا کیا؟ سندھ ہائی کورٹ کے اندر، سندھ ہائی کورٹ کے وہ جج نے صحیح کہا کہ سندھ ہائی کورٹ پہ آپ نے حملہ کیا. آج اس نے آئی جی کو کہا آپ نے حملہ کیا. جی، ان کی وہ غیر مشروط معافی بھی جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. درست کیا، انہیں سزا دینی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ہر جگہ یہ چیز جو ہو رہی ہے اس کے تدارک کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ کسی اکاؤنٹیبلٹی نام کی چیز. ہم 5 سال ان کو برا بھلا کہتے رہے، 5 سال ان کے گزر گئے، اب 2 سال ان کے بھی گزر گئے. اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نہیں پسند کرتے، نہ پسند کرتے. نیب بنائی ہوئی ہے ہم نے، سے بنائی ہوئی ہے. جی ہاں، نہیں دیکھیے نا، اکاؤنٹیبلٹی کو ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈیفیٹ کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب بھی جو بنائی ہے اس میں بھی جو کچھ جس انداز سے چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، میں نے تو اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے چیلنج کیا تھا اس کی تقرری کو، کیونکہ جس انداز سے کی گئی ہے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس میں کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں بلکہ کور اپ کی کوشش ہو رہی ہے. اور بہر صورت یہ افسوسناک بات ہے، آپ کے سامنے ہے، کسی کو کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی ہے. اس ملک میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، اتنا پبلک فنڈ چوری ہوا ہے، لیکن کسی کی کوئی نواز شریف صاحب جس کرپشن کے کیسز میں بری ہوئے وہ اس لیے بری ہوئے کہ اس میں ان کو بتایا گیا جا کے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ وہاں پر ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی. تو جج نے کہا 20 سال سے کیس پڑا ہوا ہے، تحقیقات نہیں ہوئی، کیس خارج. یہاں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں تو ڈس اپوائنٹ بعض اوقات ہو جاتا ہوں. اس مسلم لیگی طبقے کا کوئی احتساب ہوا ہے 85 سے لے کے آج تک؟ مجھے ایک کیس بتا دیں جس میں ان کا احتساب ہوا. ویسے احتساب یا کسی کا نہیں ہوا ہے، باقی تو دیکھیں دیکھیں جیل میں رہنا احتساب آپ نہیں کہتے. ابھی تک کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کا تو احتساب ہوا، کوڑے آپ نے مارے، جیلیں آپ نے کٹوائیں، میڈیا ٹرائل آپ نے کیا. ان کا تو 126 دن میڈیا ٹرائل ہوا تھا. یہ خود اپنی تصویروں سے ڈرنے شروع ہو گئے تھے. یہ بھی جو ممبران کا ڈرنے ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میڈیا ٹرائل ہوا ان کا. تھوڑا سا دیکھیں، نہ ان کا جوڈیشل ٹرائل ہوا نہ میڈیا ٹرائل ہوا. آپ کا آپ کی پارٹی کا مائنڈ سیٹ کا، اس مائنڈ سیٹ کا چلو کہہ لیں، آپ کی پارٹی نہیں کہتے، اس مائنڈ سیٹ
دیکھیں احتساب ہوئی نہیں, ملے کہاں سے لگ گئی کوئی پر کسی کو نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, نہیں سر ابھی یہ بات آگے جا رہی ہے, آپ کی باری میں نہیں مگر آپ ایسے بھی چھکے نہ مارے نا. چلو آپ بولیں, میں چپ کر دیتا ہوں, آپ بول رہے ہیں. میری عرض یہ ہے جی آپ بول کہ آپ جتنی باتیں فرما رہے ہیں بہت دیر سے میں سن رہا ہوں, اور میں بڑے سکون کے ساتھ سن رہا ہوں, اور سننی بھی چاہیے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں. لیکن مجھے آپ یہ ایک بات بتا دیں صرف کہ آپ لوگ جتنے بھی پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک, وہ صرف اور صرف اس بات پہ قائم ہے کہ بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام لیتے ہیں, شہید کا میر مرتضیٰ صاحب کا نام لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان دونوں کے قاتلوں کو آپ لوگ کیوں نہیں گرفتار کر سکے؟ اس میں دونوں آپ کی قیادت میں تھے. اس میں آپ کے آ جاتے جو سیاسی استاد ہیں وہ کس طرح میں ان کا احتساب کرتے ہیں؟ وہ آپ سیاسی استاد شاگرد کو چھوڑ دیں. دیکھیں یا تو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کس طرح آپ کو پکڑ سکتے ہیں؟ سیاسی استاد شاگرد کو چھوڑ دیں. آپ کے لیے موقع تھا, بہترین موقع جس کے تھا. اوپر بی بی کی میل تھی, آپ نے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا تھا. دیکھیں میری بات 3 بندوں پہ میل تھی نا, میری بات سنیں نا. جنرل پرویز مشرف, پرویز الہی اور اعجاز شاہ, 3 بندوں پہ میل کی تھی نا انہوں نے مارک سیگل کو, جس کا آپ نے کورٹ نے کل کہا آپ کرتے پروسیڈ. آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ نے تو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا. میری بات سنیں, جس نے کیا اس میں کوئی طاقتور طبقہ انوالو نہیں تھا؟ ارے بھائی آپ طاقتور تھے, آپ نہیں تھے یار. جمہوری لوگ ہوتے ہیں اتنے طاقتور ہوتے ہیں, پھر پیپلز پارٹی کو کب طاقتور آپ نے ہونے دیا ہے؟ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے. اگر آپ نہیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں, پیپلز پارٹی کو کب آپ نے طاقتور, ہر روز تو ہمارے وزراء عدالتوں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے, ایک ایک کیس کا سوو موٹو ہوتا تھا. آج وہ سوو موٹو کدھر گیا بتائیے؟ آج وہ میڈیا ٹرائل کدھر گیا؟ غضب کیا ہوتا تھا جو کامران خان صاحب, غضب کرپشن کی عجب کہانی. آج کسی کیس میں ہے غضب کرپشن کی عجب کہانی؟ کوئی بیان کر رہا ہے بندہ؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ عجب کہانی نہیں رہی, باقی سارا کچھ وہی ہے. کیا کرپشن کوئی نہیں ہو رہی؟ مسلم کیا وہ سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ, کیا وہ رینٹل پاور نہیں چلا؟ کیا میٹرو میں سب لیٹ نہیں کیا؟ کیا سنگل ٹینڈر انہانس آپ کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ ساری باتیں آپ نے بے نظیر کی مرڈر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ یہ سارے کاموں میں کہتا ہوں اگر نہیں کی تو غلط کی ہے, جس حد تک بھی وہ اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا. اوپر 5 سال اگر میں کہتا ہوں ہمیں کرنا چاہیے تھا اوپن پیپلز پارٹی, آپ کی حکومت گر جاتی وہ بہتر. جتنا مسلطوں کا ہم شکار ہوتے ہیں اتنی پیپلز پارٹی نقصان بھی اٹھاتی ہے. ہم مسلطوں کا شکار ہوئے اس وجہ سے کہ ہم اور نہیں برداشت کر سکتے. یوسف رضا گیلانی نے ایک بیان دیا تھا, اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے خود ڈمپ کیا. تو اور جہاں دیکھیں ڈمپ چودھری افتخار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے جب ہمارے پرائم منسٹر کو آپ اخاڑ کے راجہ پرویز اشرف کا خط وہ پہلے بھی لکھا جا سکتا تھا اگر آپ کی پارٹی کا یہ ڈیسیژن ہوتا. آپ نے بے نظیر بھٹو کی مرڈر انویسٹیگیشن نہیں کی. میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں آپ کے جواب. میں آپ کی بات, آپ کی حکومت چلی جاتی وہ بہتر تھا, لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم نے نہیں کی تو ہم نے غلط کیا. میں تسلیم کرتا ہوں. حامد خان میں تسلیم کرتا ہوں. کیا ایگزیکٹو اتنی کمزور تھی کہ اپنی جس قائد کے نام کے اوپر ووٹ لیتی تھی اسی کی تحقیقات نہیں تھی کر سکتی؟ یہ بہت بڑا تاریخی سوال ہے جو ان پر ہمیشہ رہے گا کہ 3 مہینے بعد یہ اقتدار میں آ گیا, اور اس کے باوجود جس کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا اس کے مرڈر کا جو ہے انہوں نے کوئی سیریس انویسٹیگیشن نہیں کی. کیوں؟ آپ اس کا جواب دے سکتے؟ اس کا جواب شاید تاریخ دیکھ سکے, کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا عناصر تھے. افتخار چودھری ہر چیز پہ سو موٹو لیتے تھے, اس پہ اس نے بھی سو موٹو نہیں لیا. کیوں؟ دیکھیں جہاں تک اس میں مطلب دیکھیں نا, تیکا اوڈو کی 2 بوتل شراب پہ لے لیا, لیکن پاکستان کی 2 ٹائم فارمر پرائم منسٹر. سو موٹو کا ٹھیک ہے وہ 10 جگہ میں سے 8 کی لیتا تھا, یہ 2 وہ اپنی جگہ. ایک بات سنیے, ان کا کیوں لیا جاتا جب کوئی ایگزیکٹو میں پرائم منسٹر ان کا ہے, ان کی ساری باڈی ہے, ساری پاور ان کے پاس ہے, ان کے نام پر یہ حکومت کر رہے ہیں. زرداری صاحب بعد میں جاتے تھے, تصویر پہلے جاتی تھی محترمہ کی, تو ان کے مرڈر کیس میں کیوں نہیں انویسٹیگیشن کروا سکے؟ ہم اپنا ہمارے پارٹ میں تو کہہ رہے ہیں آپ افتخار چودھری سو موٹو نہیں لے سکتا تھا, ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا. پھر بھٹو صاحب کا ٹرائل بوتل پہ لیا جا سکتا تھا, تو یہ تو 2 ٹائم فارمر پرائم منسٹر تھی. دیکھیں جوڈیشل سسٹم ہے اس ملک میں. کلوزنگ ریمارکس, بی بی کی مرڈر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے تو آپ سے یہ تو سوال بیچ میں آ ہی نہیں رہا تھا, میں لے کر آیا سوال کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی. کیوں نہیں یہ قیادت کی, ان کی قیادت کی کمزوری تھی
یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے اپنے چلو میں سے ابھی کیا ہے نا، ہم نے اپنے میں سے نہیں کوئی آدمی کی. ابھی میاں صاحب کہتے تھے کہ بی بی میری بہن بہن کا ہے، تو ابھی کر دیں یہ مہربانی ہمارے اوپر مہربانی کریں. وہ ہوگا وہ ہم تو ہو کر کمزور رہے ہیں، میں آپ کی لیکن وساطت سے آپ کے ندیم اوپر بھائی، عمر بھر میں آپ کی وساطت عمر سے بھر آپ کے میں لیے یہ کہتا ہوں سوال میاں رہے گا صاحب اوپن کہ ٹرائل کے آپ بعد اس کا نہیں میاں کر صاحب سکتے. جو شرط رکھیں گے ایک مجھے آدمی بھی ہے. اچھا یہ اوپن چیلنج ہے چند صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ بی بی کے مرڈر انویسٹیگیشن کروا میاں دیں صاحب اوپن فیئر کروا دے. تو وہ جو شرط رکھیں گے چند صاحب کو کر میں قبول ہوں. پہلے یہ جواب دے دیں، پہلے یہ جواب دیں کہ انہوں نے 8 سال کیوں نہیں کیا. سلیم ریاض صاحب چند صاحب اور حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.